بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. محترم حضرات اور معزز علماء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی، جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی، جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی، جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی، جس نبی کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندی ملی. محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا. پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی ہوئی سنگلاخ وادی اور چٹیل میدان میں 12 ربیع الاول بروز پیر صبح کے وقت اس نبی امی کا ظہور ہوا جس نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا. حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا. حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے. حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی. حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا. اور کفار مکہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو. مسلمانوں نے کیا ہی خوب جواب دیا، اے کفار سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم خون کا دریا بہا سکتے ہیں، ہم آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، ہم بھوک اور پیاسے سے
تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، ذرا سوچو کتنا بھیانک منظر تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ محترم حضرات، میں آپ سے ضرور کہوں گا، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائے۔ نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی تیر اور تلوار میں نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی حکمران کے پاس نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی سپر پاور کے پاس نہیں، نبی کی سنت میں جو طاقت ہے وہ طاقت کسی انگریز اور ظالم اور وقت کے فرعون کے پاس نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، جہاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہوں، جہاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہوں، ایک ادا چھوڑ کر بھی بے دام ہوں، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، میرے آقا کی سنت بڑی چیز ہے، نہیں ڈرتے کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہیں ڈرتے کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنایا ہے، سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔